ٹھیک ہے میں تھوڑی اتنی پنجابی بول رہا ہوں ورنہ جزاک اللہ انشاءاللہ میں پنجابی کو گھٹ ہی بولتا ہوں میں ارادہ کیتے واسطے پنجابی نے تو سانو بن کے کوئی ٹائم لگے تو میں پنجابی بھی انشاءاللہ نا توحید ہوتے تے کم از کم اس طرح دے ٹاپک ہوتے پنجابی بھی لیکچر ریکارڈ ہونے چاہیے. علی بھائی ہمارے ساتھ بڑی یار دل عزیز علی ڈھلو بھائی ہیں. یہ لائیو ہاں جی علی ڈھلو بھائی آپ ماشاءاللہ السلام ہاں علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈھلو بھائی آپ کے جو وہ یہ کاسٹ ہے نا ڈھلو وہ میرے جو یونیورسٹی میں میرے ہر یونیورسٹی میں آپ کے کچھ قریبی دوست ہوتے ہیں کچھ بڑے لاڈلے جونیئرز ہوتے ہیں. میرا ایک بڑا لاڈلا جو جونیئر تو وہ اس کا نام تھا زمان ڈھلو تو وہ اس لیے مجھے تو اپنی ینگ ایج سے پتا ہے کہ ڈھلو ایک کاسٹ ہوتی ہے. ٹھیک جی 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 ہاں جی بتائیں آپ. میں تو آپ کو آپ سے میرے لیے نا آپ بہت آئیڈیل ہے. میں مطلب میرے زندگی میں اسلام قبول کرنے کے بعد میں سوچتا ہوں کہ شکر اللہ کا مجھے آپ ملے. اللہ کا شکر ادا کریں جی. اللہ تعالیٰ انسان کے لیے سبب بناتا ہے. جس شخص کے دل میں اخلاص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تمام آزمائشوں سے گزار کے سارے تردد سے گزار کے سچائی کے راستے تک پہنچا دیتا ہے. بس اللہ کا شکر ادا کریں. اور جب کبھی بھی آپ کا پاکستان آنا ہو مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے کراچی سے شادی کی ہوئی ہے تو جب آپ پاکستان آئیں کراچی آئیں تو آئیے گا انشاءاللہ کوئی ملاقات کا سلسلہ آپ کے ساتھ بنائیں گے انشاءاللہ. میں آپ سے ضرور ملوں گا جی انشاءاللہ. جی نہیں میں آپ کو میرا تو زندگی میں بہت ایک حسرت ہے کہ میں آؤں گا تو میں آپ سے ملے بنا تو پاکستان چھوڑ نہیں سکتا. انشاءاللہ میں آپ سے ضرور ملوں گا. میرا جو سوال کیا ہے میرے زندگی کی اس ٹائم بہت میں جس کشم و کش میں ہوں وہ میری فیملی کو لے کے ہی ہے. جیسے میں آپ کو پتا ہے میرا سارا میں سوچتا رہتا ہوں میں کیا ایسا کروں کہ یا میرے جو کہ میں چیز کو مانتا ہوں میں اس پہ یقین رکھتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ جس راہ پہ وہ جا رہے ہیں ان کی آخرت بہت مشکل ہونے والی. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا ایسا کروں ان کے لیے. میں ان سے بات بھی کرتا ہوں میں سمجھاتا بھی ہوں پر آپ کو پتا وہ جو آپ کہتے ہوتے نا پوتڑے آتے بگڑے ہوئے میں کتنا سمجھاوا. میں اس چیز اللہ سے میں تو دعا ان کے لیے ہر نماز کے بعد انہی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ میرے گھر والوں کو کسی طرح ہدایت مل جائے. میں اپنے بہاف پہ میں کیا کر سکتا ہوں سوائے ان کو سمجھانے کے. ہاں جی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں کئی سال پہلے مجھ سے ایک بھائی نے سوال کیا تھا اس کے والدین ہندو تھے. میں نے اس کے اوپر بھی ہندو ماں باپ کا جنازہ یا اس طرح آپ لکھیں یوٹیوب کے اوپر میری ویڈیو کھل جائے گی. اسی طریقے سے مسلمان مرد اور ہندو بیوی اس کے حوالے سے بھی میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی. جو آپ کی تکلیف ہے وہ ظاہر ہے ہم سمجھ سکتے ہیں بہت زیادہ. جس کو بھی خدا کا تعارف ہو گیا اسے پتا ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر جس کریٹر نے اسے کریٹ کیا ہے وہ اپنی کریشن کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. اور زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر انسان کو اس کے چنگل سے نہیں چھڑا سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ خود فیصلہ نہ فرمائے کسی انسان کے لیے. تو ظاہر ہے کہ یہ آخرت تو بہت سینسٹیو ہے. بلکہ اصل جو ایشو ہے وہ تو ہے ہی آخرت ہے. اصل ہار اور جیت کا دن جو ہے وہ آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے یوم التغابن اسے کہا گیا. باقی آپ نے جو اس تکلیف کا اظہار کیا ہے وہ ہم فیل کر سکتے ہیں. آپ تو اس حوالے سے فیل کر رہے ہیں. ہم تو مسلمانوں کے اندر فیل کرتے ہیں. جب میں بھی نیا ریورٹ ہوا تو ہمیں بھی اپنے ماں باپ بھائیوں کی بڑی فکر ہوئی کہ وہ ایسے عقیدے کے اوپر ہیں کہ اسی پر اگر موت آتی ہے تو آخرت میں سخت گرفت ہو سکتی ہے توحید کے حوالے سے. تو اس کے لیے دعوت کے لیے جو بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کریٹر کا تعارف کروائیں بجائے اسلام کا تعارف کروانے کے. دیکھیں اسلام تو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ صرف نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی منشا کے مطابق زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ ہے. اسلام کے بغیر بھی انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے. پیغمبروں کے بغیر بھی انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے. لیکن صرف اللہ کا تعارف ہوگا کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے. اس بنانے والے کی اب مجھ سے کیا مرضی ہے وہ پیغمبروں کے بغیر آپ نہیں جان سکتے. اس لیے پیغمبروں کے بغیر جو بھی زندگی گزارے گا تو وہ اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں گزار سکتا. یہ بات میں نے اس لیے کی ہے
تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ نے سٹارٹ کہاں سے لینا ہے. سٹارٹ اس سے لینا ہے کہ وہ بھگوان میں بلیو کرتے ہیں, خدا کو مانتے ہیں, رب کو مانتے ہیں, گاڈ کو مانتے ہیں. آپ کے جو والدین ہیں یا رشتہ دار ہیں, پہلا تو سٹیپ مجھے یہ بتائیں نا کہ وہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے. ان میوٹ کریں نا اپنے اس کو, مجھے آپ کی آواز نہیں ہے. مائک ان میوٹ کریں. اور علی ڈھلو بھائی مائک میں آپ کا کنٹرول کروں گا. آپ ہاں جی, وہ مانتے ہیں, خدا میں بلیو کرتے ہیں. جی نہیں وہ مانتے ہیں, شرک نہیں وہ کرتے ہیں. جی بالکل کرتے ہیں. اچھا ہاں, بس پھر تو آپ کا مسئلہ 80% تو حل ہو چکا ہے کہ خدا کو مانتے ہیں. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں وہ شرک نہیں کرتے. شرک تو ہونا بھی نہیں چاہیے. جو خدا کو جانتا ہے وہ شرک تو کر نہیں سکتا. آج سائنس کی برکت سے انسان کی کمزوریاں اس پہ ہائی لائٹ ہو گئی ہیں اور کریٹر کا پاورفل ہونا اس پہ ہائی لائٹ ہو چکا ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اپنا پیشاب بھی روک سکے یا اس کی سانس 3 منٹ سے زیادہ روک دی جائے اور وہ زندہ رہ سکے. انسان تو اتنا مجبور محض ہے. اللہ نے انسان کے ساتھ جو کمزوریاں لگا دی ہیں, نمبر 1 سانس, نمبر 2 نیند, نمبر 3 کھانا پینا, اور نمبر 4 اس کھانے پینے کے بعد اس کا اخراج, اس کو نکالنا. یہ 4 کمزوریاں انسان کے ساتھ ایسی اٹیچ ہیں کہ اس کے بعد کوئی شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. 5ویں چیز آپ ایڈ کر لیں بڑھاپا, جو وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے اوپر آ جاتا ہے. تو ان ساری کمزوریوں کے بعد کوئی شخص شرک تو کر نہیں سکتا. تو اب اگلی بات یہ ہے کہ انہیں کہیں کہ جب اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہو سکتا تو دنیا میں کوئی ایک ریلیجن تو ایسا ہے نا جو توحید کے اوپر قائم ہو, جو ٹرو معنوں میں گاڈ کو اس طریقے سے مانتا ہو. تو انہیں کہے کہ آپ بھی تلاش کریں, میں بھی آپ کے ساتھ مل کر تلاش کرتا ہوں. تو سب سے پہلے تو آپ جس ریلیجن سے آئے ہیں, سکھ, تو وہ تو بابوں کو پکارتے ہیں, بابو سے مانگتے ہیں, بابا گرو نانک کے ساتھ ان کے عقیدے وابستہ ہیں. انہیں کہیں کہ یہ کون سا عقیدہ ہے جس میں آپ بابوں کے ساتھ شرک منسوب کیے ہوئے ہیں. ہندوؤں میں جائیں وہ بھی شرک کرتے ہیں, کرسچنز میں بھی شرک موجود ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ کتابوں کے اندر تو ہر جگہ توحید ہے, لیکن پریکٹیکلی اسلام کو یہ ایج حاصل ہے کہ صرف اسلام ہی ایک ایسا ریلیجن ہے کہ جس میں پریکٹیکلی ملینز آف پیپل اس وقت بھی پلانٹ ارتھ پہ موجود ہیں جو اس توحید کو مانتے ہیں جو تمام الہامی کتابوں میں موجود ہے. جبکہ اس کے اگینسٹ جوز میں, کرسچنز میں, ہندوؤں میں اور سکھوں کے اندر کتابوں کی حد تک تو کسی درجے میں توحید موجود ہے, لیکن پریکٹیکلی آلموسٹ سارے مشرک ہو چکے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان تمام ریلیجن کے اوپر کوئی اللہ کی غیبی تائید نہیں ان کو حاصل. اس وقت ٹرو ریپرزینٹیٹو گاڈ کا, کریٹر کا اس پلانٹ ارتھ کے اوپر مسلمان ہے, وہ کسٹوڈین ہے. کیونکہ پریکٹیکلی دنیا میں ملینز آف مسلمز بالکل اس طرح کی 24 کیرٹ توحید رکھتے ہیں جو انبیاء لے کر آئے تھے, جو ہندوؤں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, جو کرسچنز کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں, نیو ٹیسٹمنٹ میں, جو سکھوں کی کتابوں میں توحید لکھی ہوئی ہے, جو پارسیوں کی کتابوں میں توحید لکھی ہوئی ہے کہ گاڈ اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنے دیتا, نہ کسی پیغمبر کو, نہ کسی فرشتے کو, نہ کسی جن کو. تو پریکٹیکلی مسلمانوں میں موحدین کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید اس ریلیجن کے ساتھ ہے. آپ کو سمجھ آئی بات کی؟ جی. اور ہاں جس کے ساتھ اب اللہ کی غیبی تائید, تو اپنا ٹائم لیں نا, ان کو کہ اپنا ٹائم لیں, اس ریلیجن کو تلاش کریں. دنیا میں انسان اس لیے تو نہیں آیا کہ کھائے پیے اور اس کی نسل ہو اور وہ دنیا سے چلا جائے. تو جانور بھی کام کر رہے ہیں. انسان ایک سیریس کریشن ہے, اللہ کی پرپسفل کریشن ہے. تو بس ایک جملہ میرا یاد رکھیے گا کہ جس اللہ نے, جس گاڈ نے, جس خدا نے, جس بھگوان نے, جس سپریم بینگ نے, جس سپر نیچرل ایجنسی نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا ہے, ہماری مرضی کے بغیر, ہم سے پوچھے بغیر ہمیں اس پلانٹ ارتھ پہ بھیج دیا ہے, وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. ہمارے پاس کوئی جائے بنا نہیں سوائے اس کے کہ ہم اس کی بات مان کر زندگی گزاریں اور اس کے پیغمبروں کی مان کے زندگی گزاریں, کیونکہ ہمارے پاس جائے پناہ نہیں ہے. اس دنیا میں بھی اس نے جو کچھ جس کے ساتھ کرنا ہے وہ کر دیتا ہے. بڑے سے بڑا صحت مند بندہ اس کی صحت چھین لیتا ہے. بڑے فٹ لوگوں کو موت, کوئی دنیا میں ایسا بندہ ہے جو موت سے اپنے آپ کو آزاد کروا سکے. اگر ہم نے مرنا نہ ہوتا تو پھر ہم اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتے تھے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے مر جانا ہے.
अगर मरना ना होता तो फिर हम अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकते थे, हमें तो कोई फिक्र ही नहीं थी। खैर ये तो एक फैक्टर है, मरने के साथ ये जो जिंदगी है इसके अंदर भी कई कमजोरियां हमारे साथ, सेहत की कमजोरी, बुढ़ापा, ये तमाम चीजें, खाने पीने की कमजोरी, सांस की कमजोरी, नींद की कमजोरी। 24 घंटे में हम एक दफा अगर सोए ना तो अगले 24 घंटे हम परफॉर्म नहीं कर सकते। ये सारी जो कमजोरियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और सबसे बड़ी कि हमने मर जाना है। अपने बस माँ बाप रिश्तेदारों को ये बताएं कि अगर हमने मरना ना होता तो जो मर्जी कर लेते। अब चूंकि हमने मर जाना है तो जिसने हमें हमारी मर्जी के बगैर भेज दिया दुनिया में पैदा करके, तो अब मरने के बाद भी फिर वो अपनी मर्जी हमारे साथ करेगा। और अब जो लोग ये कह रहे हैं कि मरने के बाद उसने ये आपके साथ कर देना है, तो उनकी बात मान लो ना, मरने से पहले तैयारी कर लो उसकी। बिल्कुल ठीक हो, बाकी इंशाल्लाह जब पाकिस्तान आएंगे तो गपशप होगी। ठीक है ढिल्लू भाई जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा। जी करे जी। अच्छा जी, एक सवाल ये था कि मतलब जो फैमिली मेंबर्स जैसे कुछ होते हैं, जो आपके माँ बाप कह लें या भाई बहन जो है, मतलब वो अगर आपकी लाइफ पे बहुत गलत इम्पैक्ट उनका पड़ रहा है, आपके बच्चों पे भी पड़ रहा है, आपके घर के माहौल पे पड़ रहा है, तो मतलब कितना हद तक उसको बर्दाश्त करना जरूरी है? मतलब मैं नहीं कहता कि मैं रिश्ते खत्म करना चाहता हूँ, पर मतलब मैं कितने हद तक उस चीज को। जी मैं आपको बता, फौरन अलहदगी इख्तियार करें, फौरन से पहले अलहदगी इख्तियार करें। उनके साथ हुस्ने सलूक आपने नहीं छोड़ना, आपने अपने माँ बाप बहन भाइयों के साथ हुस्ने सलूक करना है। वो कुरान में हुक्म है कि माँ बाप अगर शिर्क भी करते हो दुनिया में मारूफ तरीके के उनके साथ चलना है। लेकिन जो आपकी अपनी जो फैमिली जो इस्लाम कबूल कर चुकी है, उनको फौरन उनसे अलग करें। ठीक है, कभी कभार मिलना मिलाना रखें, लेकिन टोटली उनके अंडर ना रखें, ताकि कोई नेगेटिव चीज ना उनके अंदर इमर्ज हो। हाँ, जब बच्चे समझ बूझ वाले हो जाएंगे फिर इंटरेक्शन ज्यादा करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फिल वक्त आपको अलहदा होने में ही आपकी आफियत है, ये मेरा मशवरा है। लेकिन अलहदा होने का ये मतलब नहीं कि माँ बाप को आपने रुलने के लिए छोड़ देना है ना, इदा नहीं करना कि माँ बाप ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਉਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੋਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਉਸਨੇ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਉਸਨੇ ਸਲੂਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ बीवी ने नहीं करना, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ नहीं करना, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਬਲੀਗੇਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ठीक है जी, शुक्रिया अली ढिल्लो भाई, आपने मैं ज्वाइन किया। मैं मतलब अपने इन लॉज ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, मतलब ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇਨ ਲॉज ਆ, मतलब ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ मतलब ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। मतलब मैं अपनी वाइफ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲਈ मतलब ਖੜੀ ਰਵੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਸ਼ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਤੇ ਕਰੇ ਨਾ ਖਿਦਮਤ, ਜਿਤਨੀ ਕੋ ਗਿਵਨ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, चले ठीक है ठीक है। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਲੇ ਇਤਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, 2-4 ਗੱਲਾਂ ਚ। ਮੈਂ ਰਾਦਾ ਕਿਤੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਤੋਹੀਦ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ इंशाअल्लाह ताला। नहीं, हाँ जी, ये तो बिल्कुल ये बहुत ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ। हाँ इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। ठीक है जी, फी मान अल्लाह। ठीक है, फी मान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।